ہر شے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے ایک اندازے کے مطابق معین ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کسی کا عاجز ہو۔ اب عاجز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، عاجز یہ ہے بزدلی کو بھی عاجزی کہا جائے گا، آدمی کسی کام کرنے سے کسی وجہ سے عاجز ہے، وہ بھی یہ شاکلہ کا حصہ ہے، یہ اس کے جینز ہے، اس کے اندر آیا یہ سب کچھ۔ کوئی بہادر ہے، کسی میں تحور زیادہ ہے، کسی میں احتیاط پسندی زیادہ ہے، مصلحت کوشی زیادہ ہے، کوئی حساب کتاب سے چلنے والا ہے، جو کوئی جو ہے بکٹر دوڑنے والا، یہ چیزیں حتی العجز والکیس، کیس کہتے ہیں ذہانت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس یہ باب، یہ اصل میں صفت مشبہ بن گیا، کیسن فعیل کے وزن پر، کیسن جس میں ذہانت فطانت بہت۔ اب یہ ذہانت کسی کی کتنی ہے، ذہانت نہیں بڑھ سکتی، شارپ کی جا سکتی، آپ چھری کو تیز کر لیجیے لیکن یہ کہ اس کا سائز تو وہی رہے گا، چھری تو وہی رہے گی، لیکن یہ کہ ذہانت کو آپ شارپن کر لیں یا ذہانت کو آپ بروئے کار لے آئیں، لیکن وہ جو بھی دی ہے اللہ نے وہ اتنی، اس کے اندر اضافہ نہیں، یہ ان بلٹ چیزیں ہیں، گیون چیزیں ہیں انسان کے لیے، یہ اس کے شاکلہ کا جو ہے۔ تیسری حدیث وعن ابی ہریرہ قال، اور یہ جو روایت تھی یہ بھی امام مسلم کی تھی اور تیسری بھی امام مسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم اور موسیٰ کے درمیان ایک محاجہ ہوا، بحث ہوئی، فحج آدم و موسیٰ، فحج اور آدم جو ہے وہ موسیٰ پر غالب آ گئے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے یہ کہا انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ، خلقک اللہ بیدہ، آپ ہیں نا وہ آدم جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ونفخ فیک من روحہ، اور پھر آپ نے اپنی روح میں سے پھونکا، واسجد لک ملائکتہ، اور سارے اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدے میں ڈال دیا، واسکنک فی جنتہ، اور پھر آپ کو اپنی جنت کے اندر اس نے مقام دیا اور وہاں ٹھہرایا، ثم اہبطت الناس بخطیئتک الی اللہ، پھر یہ آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے ہم انسانوں کو جو ہے زمین پہ اٹھا دے مارا، زمین پر اتروا دیا، گویا کہ الزام پروسیکیوشن کر رہے ہیں حضرت موسیٰ حضرت آدم، اللہ نے یہی احسانات آپ پر کیے اور آپ نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرا۔ قال آدم، اب حضرت آدم کی باری آئی، انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، آپ وہی موسیٰ ہیں نا جنہیں اللہ نے چنا رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ خاص ایک مقام تھا جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا ہے۔ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر وہ آپ کو تختیاں دی تھیں جو سٹونی ٹیبلٹس، جس کے اندر ہر شے ہدایت کا پورا سامان موجود تھا۔ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہ قرآن مجید میں ہے، اور آپ کو قریب کیا تھا گفتگو کرنے کے لیے، وہ طور پر بلایا، براہ راست مکالمہ کیا۔ فَبِكَمْ وَجَدتَّ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو تم نے کیا دیکھا، تورات میں کیا پڑھا کہ کائنات کی تخلیق سے کتنا عرصے پہلے اللہ نے تورات لکھ دی؟ قال موسیٰ 40 عاما، تورات میں ہوگا کہیں کہ تورات اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 40 برس پہلے لکھ دی۔ قال آدم، پھر حضرت آدم نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ ہدایت سے عارضی طور پر وہ گویا کہ منحرف ہو گئے؟ قال نعم، موسیٰ نے کہا یہ تو میں نے پڑھی۔ قال فَتَلُومُنِي عَلَىٰ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي ب40 سَنَةً، تو اب کیا آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو اللہ نے لکھ دی تھی میری تخلیق سے بھی 40 برس قبل؟ اخلقہ ہے یہاں پر، اخلقہ جبکہ میں پیدا کیا جاؤں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج آدم موسیٰ، تو حضرت حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم جو ہے وہ بازی لے گئے حضرت موسیٰ پر۔ اب یہاں پہ جو لفظ میں چاہتا ہوں خاص طور پر نوٹ کر لیں، اس حدیث میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ذہنوں میں، وہ لفظ کتاب، کتب، یہ کتاب ہے اللہ کا وہ علم قدیم، اس کو اسی کے حوالے سے اسی دروازے سے اس حدیث میں داخل ہوں گے تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر ادھر ادھر کہیں بھٹک جائیں گے تو پھر یہ کہ اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ علم قدیم ہے جو غلط نہیں ہوتی۔ چوتھی ہے، اچھا یہ بڑی اہم ہے اور یہ 40 نووی میں بھی ہے، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوق ہیں، صادق ہیں سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ شخص، میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہوئے،
اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، رکتا ہے، تو اس لیے ایمفیسائز کیا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ۔ وہ کیا بتایا حضور؟ اَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے، نطفۃً 40 یوماً نطفۃً وَيَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم يكون مضغة مثل ذلك، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 120 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ کیا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں تھا، وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے، انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے گی، اور وہ 120 دن کے بعد۔ ثم يبعث الله إليه ملكا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، بأربع کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فیکتب له، اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر میں جا کر، شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نامہ اعمال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہو کہ جس کے اندر وہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو حواس مادی ہیں ان کی گرفت میں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آ کے یہاں پہ رد کیا جاتا ہے۔ بأربع کلمات فیکتب عملہ، یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا، یہ وہی علم اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا، واجلہ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی طے ہو جائے گی، یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہو جائے گا۔ ورزقہ، ملنا اسے کیا ہے، وشقی اور سعید، یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا، شقی بدبخت نتیجے کے اعتبار سے، یا یہ کہ سعید ہوگا، صاحب سعادت، کامیاب۔ ثم ينفخ فیہ الروح، اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر لٹھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے ثم ينفخ، وہ فرشتہ، اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے اس باڈی سے، روح فطرت ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے، اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد چوائس، وہ اس فطرت کی بنا پر۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس اللہ کی قسم، اسی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ، اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، کو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے اللہ کا علم الہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا اس کا ظہور ہوتا ہے۔ فیعمل بعمل اہل النار یدخلا، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک علیحدہ حلقہ آٹونومس بنایا ہے، اس کے جو امیر ہیں سید مظفر حسین ندوی
بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں. انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کہی. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور اس کے بعد کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آوارگی میں، پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ کچھ نیکی کی طرف مائل، توبہ تلا کر کے پھر وہ اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں. کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے نیک، بہت صالح، بہت اچھے، بہت محتاط، بہت متقی، لیکن یہ کہ آخری عمر میں آ کے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے اور پھر وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں. اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد کشمیر کی، جن سے یہ کہا سید مظفر ندوی، اس لیے کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام ہے. وہ تعلیمات دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں، اور بھی ندوے کے فارغ التحصیل ہیں. مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، ان دونوں کے نہایت چہیتے شاگرد. بہرحال یہ اسی طرح کا فنومینن ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے، حتیٰ مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، لیکن وہ نوشتہ اللہ کا، وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت. یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث نمبر 17 میں بھی آئے گی اسی مجموعے کے اندر، اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے. اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفق علیہ، پہلی حدیث آئی ہے متفق علیہ اس باب میں. پہلی 3 حدیثیں جو ہے وہ 3 پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہیں پہلے؟ 1 2 3، یہ چوتھی حدیث ہے اور یہ ہے متفق علیہ. باقی 3 کی 3 صرف صحیح مسلم کی تھی اور بڑی عظیم حدیث، بہت عظیم. ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی. ایک سرشتے خلقت ہے انسان کا، ایک فطرت ہے. فطرت ہے اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے، وہ روح ہے. ثم ينفخ فيه الروح، روح پھوٹتا ہے. اس سے پہلے 120 دن کا جو یہ جنین ہے، جو ایمبریو ہے اور وہ لیونگ ہے، اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے وہ موجود ہے. وہ تو پہلے دن سے ہے. سپرمیٹوزوان بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا، متحرک تھا، فعال تھا. اور اگر اوم تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شے تھی، لیونگ ایک آرگنزم ہے. لہذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا، وہ تو حیات سے حیات چلی آ رہی ہے. وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات، ان دونوں سے مل کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. لیکن 120 دن کے بعد وہ مرحلہ آتا، اس سے پہلے خلقت ہے. اور اس خلقت سے تعلق ہے ان 4 چیزوں کا جس کا تعلق کتاب سے. یہ ہے گیون چیز. البتہ یہ کہ اس کے بعد جب روح پھونکی گئی، یہ روح وہ ہے کہ جو اس کا اپنا چوائس ہے. اب دیکھیے، اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے، اس کی روح سٹرگل کر رہی ہے شاکلہ کے اندر، شاکلہ سے باہر نکل نہیں سکتا. گریٹ ریزسٹنس اٹ ہیز ٹو اوور کم. کرتے یوں سمجھیے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سے کھا رہی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوپر ظاہر ہو جائے. تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحان زیادہ تھا لیکن اس کی اپنی چوائس بدی کی ہے، تو اسے سٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں. اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے لیکن بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شقی تھا اور آخر میں وہ دیمک جو ہے شقاوت کی وہ ظاہر ہو جاتا. اگر بدی کے رجحانات اس کی خلقت میں زیادہ تھے، گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹو زیادہ تھا، وہ کوشش کر رہا ہے. اب یہ سٹرگل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے. اللہ جانتا ہے اس کو. دیکھنے والوں کو تو یہ نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے جو پہلے 10 سال پہلے کر رہا تھا، آج بھی وہی کر رہا ہے. انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے، کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے اس کی اس خلقت نے اور شیطانی وساوس نے جو اس کو اور سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اس نے اپنی he has not given up his struggle، اس کے اندر لگا رہا یہاں تک کہ بالآخر کامیاب ہو گیا. لیکن دیکھنے والوں کو جو نظر آئے گا اس کے اعتبار سے حدیث نے بات کو واضح کر دیا. کوئی اشکال نہیں، الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث کے درجے میں باقی نہیں. اب آگے چلیے 5ویں حدیث. وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانه من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانه من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم. آخری فیصلہ ہوگا اس کے اس آخری وقت کا جو معاملہ ہے اس کے. اب یہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ بھی متفق علیہ. 6 حدیث. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازۃ صبی من الانصار. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو دعوت دی گئی، آپ سے درخواست کی گئی، انصار میں کسی بچے کا انتقال ہو گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں، پڑھائیں. فقلت یا رسول اللہ،
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یعنی اب اس میں یوں سمجھیے کہ جو چیز امپلائڈ ہے، آپ ہم کا یہ وقت لگائیں گے، جائیں گے، دعا کریں گے، آمد و رفت کی آپ کو مشقت جھیلنی پڑے گی، تو بالہذا یہ تو ایک بالکل ہی پاک وجود، کوئی اس نے برائی کمائی ہی نہیں، انفینسی میں یا چائلڈ ہوڈ میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو بالہذا عصفور من عصافیر الجنہ لم یعمل السوء، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی، چلی گئی، اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں، ولم یدرک ہو، نہ اس نے کوئی برا عمل کیا، نہ برے عمل کے قریب پھٹکا، اس کا ادراک بھی نہیں، ابھی بدی کا کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ فقال، اب حضور نے فرمایا، او غیر ذالک یا عائشہ، اے عائشہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بات اس کے برعکس ہو، ان اللہ خلق للجنت اہلا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اپنے انجام کے اعتبار سے ان میں سے کچھ جو ہے وہ جنت کے لیے، خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، اگرچہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پیٹھوں میں صلب میں ہوتے ہیں تب بھی ان کے بارے میں علم خداوندی میں کچھ طے ہے۔ وخلق للنار اہلا خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، اسی طریقے سے چاہے ابھی کچھ لوگ اپنے والدین، اپنے آبا دادا کی ابھی پشت کے اندر ہی ہے، ابھی وہ باپ تک بھی منتقل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کا کیا انجام ہے، یہ ہمارے علم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم خدا بندی۔ ہمارا کام شریعت کا کیا ہے؟ مسلمان کا جنازہ ہے، جاؤ پڑھو، چاہے بچہ ہو، مشرک کا بچہ ہے اس کا آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہمارے لیے شریعت ہے، اور وہ ہے اس ظاہر کے اعتبار، حقیقت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ساتویں حدیث، وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل۔ حضرت علی سے اب یہ بڑی حکیمانہ یعنی حدیث ہے، حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ لکھا جا چکا ہے اس کا ٹھکانہ یا جنت میں یا دوزخ، یعنی اللہ کے علم میں تھے، اللہ کے علم میں معلوم، محنت کرو گے، کوشش کرو گے، لیکن یہ کہ جو انجام ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کتاب میں، من قبل ان نبراہا، وہ تو اس علم الہی کی جو کتاب ہے، ام الکتاب، اس کتاب کے اندر سے جو بھی ہے وہ در حقیقت وہ اس کا ظہور ہوگا بالآخر۔ تو لوگوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اب یہ جو نتیجہ نکلتا ہے نوٹ کیجئے، افلا نتکل علی کتابنا ونرى العمل، تو کیا پھر ہم توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں اپنی کتاب پر، جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، پھر عمل چھوڑ دیں، یہ مشقت بھاگ دوڑ یہ وہ اس کے لیے کائے کے لیے؟ قال اعملوا، نہیں، عمل کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو، امکانی حد تک کرو، فکل میسر لما خلق له، ہر شخص تدریجاً اس کی تحصیل ہوتی چلی جائے گی، میسر، اس کو ذرا لفظ کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے اس حدیث میں یہ ذرا ثقیل شکل میں بھی آگے آ رہا ہے 2 مرتبہ۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں تنگی کو، فلم عسر والیسر، جن حضرات نے بیعت کی ہے تنظیم اسلامی میں شامل ہوتے ہوئے وہ ان الفاظ سے خوب واقف، فی العسر والیسر، اطاعت کریں گے عسر میں بھی۔ اب یسر سے باب تفعیل تیسیر، یسرا یسر تیسیراً، کسی شے کو میسر کر دینا، آسان کر دینا، سہج سہج پہنچا دینا، جیسے کہ جو سورۃ اللیل ہے آخری پارے میں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، آہستہ آہستہ ہم اسے اليسرا میں پہنچا دیں گے یا آہستہ آہستہ وہ العسرا میں پہنچ جائے۔ تو کل میسر لما خلق له، ہر ایک اس کتاب کے اندر درج ہے، اس کے مطابق اس کی تیسیر اور توفیق ہو جائے گا۔ اما من کان من اہل السعادۃ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، تو جس کا اللہ تعالیٰ کے اس علم میں سعادت کا ہے انجام، وہ سعادت کے لیے آسان کیا جائے گا، اس کے لیے سعادت اور نیکی کے راستے کھول دیے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ ہم اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں متفق علیہ، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اب یہاں دیکھیے آیت جو کوٹ کی ہے آپ نے وہ بالکل وہی ہے، 4 شرطیں پہلے انسان پوری کرتا ہے، 3 کم سے کم 3 آتی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو شخص اعطاء، جود، سخاوت، لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، پھر بچتا ہے، لوگوں کی دل شکنی سے بھی بچتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے،
اور صدق بالحسنی، اور جو بھی سچی اور اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کرتا. یہ 3 شرطیں پوری کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کو سہج مشکلات جو ہیں اس راستے کی آسان سے آسان کر دیں گے، دروازے کھولتے چلے جائیں گے. جیسے کہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے راستے ان کے لیے کھولتے چلے. اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. تو آیات کا حوالہ دیا حضور نے اس حدیث. 2 حدیثیں اس میں جو کہ ایمان بالقدر سے بظاہر متعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال صاحب مشکات نے جمع کی ہیں، اس میں درج کی ہے. اس میں بھی لفظ کتاب ہے جو وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالہ. حضور نے فرمایا کہ ہر ابن آدم پر اللہ تعالیٰ نے زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا ہے. لکھ دیا کہ یہ حصہ اس میں آئے گا، اس کے حصے میں پڑے گا. یہ علم خدا کا. تو وہ کیا ہے؟ وہ لا محالہ اس کو وہ حصہ اسے پہنچے گا. فزنا العین النظر، زنا جس کو ہم معروف معنی میں زنا کہتے ہیں وہ نہ بھی ہو تو آنکھ کا بھی زنا ہے، نامحرم کو دیکھنا. ایک مرتبہ کی نگاہ جو ہے وہ معاف ہے، دوسری مرتبہ کا دیکھنا وہ آنکھ کے زنا کے حکم. وزنا اللسان النطق، نامحرم سے گفتگو کرنا اور خامخواہ گفتگو کو طول دینا، اس میں لذت لینا. ضرورت کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، کراہت کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے، بس جتنی بات ضروری ہے اتنی ہی کی ہے، وہ بات اور ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملات مختلف اعتبار وہ بھی زبان کا نطق کا زنا ہے. والنفس یتمنی وتشتہی، اور نفس کا معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ تمنا اس میں ابھرتی ہے کہ تکمیل ہو جائے اس عمل زنا کی، اور اس میں اشتہا ہوتا ہے، شہوت ہوتی ہے. والفرد یصدق ذلک ویکذبہ، اس کے بعد تو عمل جو ہے وہ یا اس کی توثیق اور تصدیق کر دیتا ہے یا اس کی تکذیب کر دیتا ہے. متفق علیہ روایت. وفی روایت لمسلم، اور جو امام مسلم منفرد طور پر جو لائے ہیں روایت وہ یہ بھی ہے کہ قال كتب على ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلك لا محالہ. العینان زناہما النظر، والاذنان زناہما الاستماع، واللسان زناہ الکلام، والید زناہ البطش، والرجل زناہ القطع، والقلب یہوی ویتمنی ویصدق ذلك الفرد ویکذبہ. بہرحال اس کی بھی مزید ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بات مضمون وہی ہے. اب آئیے نمی ہے. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلین من مزینۃ قالا، حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ بنو مزینہ کے 2 شخص آئے حضور کی خدمت میں. انہوں نے بات کہی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویقدحون فیہ، کیا آپ کی رائے ہے یہ لوگ جو آج کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، قدح قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یہ آخری پارے میں جو آیت آئی ہے وہ قدح، مشقت جھیلنا. تو یہ جو انسان مشقت کرتا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ الشیء قضی علیہ، کیا یہ کوئی ایسی شے ہے جو ان کے بارے میں پہلے سے طے شدہ ہے؟ ومضی فیہم قدر سبق، اور یہ کہ کوئی قدر جو ہے تقدیر پہلے ہی سے طے پا چکی ہے ان کے بارے میں. او فیما یستقبلون بہ مما آتاہم بہ نبیہم وثبتت الحجۃ علیہ، یا یہ کہ جو بھی مستقبل میں آنے والا ہے جن میں کہ کوئی نبی ان کے پاس کوئی پیغام لے کر آتا ہے، ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان کا کیا آپس میں ربط و تعلق؟ فقال، حضور نے فرمایا لا بل شیء قضی علیہ ومضی فیہ والتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. حضور نے فرمایا، اور یہاں پر پھر میں کہوں گا کہ اس سے مراد صرف وہ علم الہی ہے کہ اس میں وہ شے طے شدہ ہے کہ کسی شخص کو کیا کرنا ہے، کیا کرے گا، لیکن اس سے اس کے آزاد ارادے اور اس کی چوائس کی نفی مطلق انفر کرنا. وعن ابی ہریرہ، 10ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی رجل شاب، میں ایک جوان شخص. اور ظاہر بات ہے کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، نکاح کرنا، گھر گرہستی یہ ان کے یہ ممکن ہی نہیں تھا. وانا اخاف علی نفس العنت، اور مجھے اپنے بارے میں خوف ہے کہیں میرا قدم پھسل نہ جائے، کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھوں. آخر جوان انسان ہوں، جوان مرد ہوں، تو میری جو بھی طبیعت کا تقاضا ہے. ولا اجد ما اتزوج به النساء، میرے پاس تو کوئی وہ مال نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں. کانہ یستاذنہ فی الاختصار، اگرچہ وہ الفاظ تو حضرت ابو ہریرہ نے استعمال کیے، لیکن یہ کہ جو اندیا اس سے ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ وہ یہ اجازت چاہتے تھے کہ میں اپنی مردمی کو ختم کر دوں، خصی ہو جاؤں، میں اپنے اس تقاضے ہی کو ختم کر. قال فسکت عنی، تو
حضرت حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضور خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك، میں نے پھر وہی بات دہرائی، فسکت عنی، پھر بھی حضور خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے تیسری مرتبہ بات کہی، حضور فسکت عنی، پھر بھی خاموش رہے. ثم قلت مثل ذلك، چوتھی مرتبہ جب میں نے یہ بات کہی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاقٍ فاقتص على ذلك او ذر، رواہ البخاری رحمہ اللہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضور نے فرمایا ابو ذر قلم خشک ہو چکا لکھ کر. وہی کتاب وہ اگلی حدیث میں آ بھی رہا ہے. جو پہلی حدیث تھی مقادیر لکھ دیے تھے اللہ نے 500 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے. جف القلم، قلم لکھ کر خشک ہو چکا، بما انت لاقٍ، جو بھی کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا. فاختص علی ذلک او ذر، اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہو جو کہنا چاہتے ہو وہ کرو یا نہیں. یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ تم نے یہ قدم اٹھا بھی لیا تو کوئی اور پرورشن، کسی اور نوعیت، کوئی اور خرابی، اگر وہی ہے تو صرف یہ کہ آنکھ ہی کا زنا کرتے رہو گے. اگر تم قابو نہیں کر سکتے اپنے، تو اگر تم نے وہ زنا کا وہ جو عمل ہے اس سے اپنے آپ کو معذور کر بھی لیا، تو آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، یہ چلتے رہے تو وہ سب مل کر بھی تو کچھ بہت بڑی شے بن سکتی ہے. تو اصل شے تو یہ کہ کنٹرول، باقی جو ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. البتہ تمہارا حساب تمہارے اس اسٹرگل کے اوپر ہوگا جو تم نے. اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا موانع تھے، کیا مشکلات تھے، ظاہری تھے، خارجی تھے، باطنی تھے، داخلی تھے، کیا کیا رکاوٹیں تھیں، اور کسی شخص کے لیے پاک دامنی کے لیے کتنی سہولتیں تھیں. 4 بیویاں رکھتے ہوئے بھی اگر کسی سے زنا کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی شقاوت جو ہے وہ اس انتہا کو پہنچ گئی کہ جس کے لیے کوئی عبور. لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جو ہے اس کا معاملہ کس درجے کے اندر وہ کس ضیق نفس کے اندر مبتلا ہے، اسٹرگل کرتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے معاملہ طے. 16ویں حدیث، اب یہ یہاں سے شروع ہو گیا اس کا جو فصل ثانی ہے، اس مشکات المصابیح کا اس باب کی فصل ثانی. عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسناد. اب یہ دیکھیے امام ترمذی اس روایت کو لائے ہیں اپنی جامع میں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے غریب ہے، یعنی زیادہ معروف نہیں ہے، پہچان میں آنے والی نہیں ہے. غریب یہ حدیث کی اصطلاحات ہیں، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا. لے کیوں آئے سوچنے کی بات ہے، اس لیے کہ وہ پہلی جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں مضمون تو اسی کا ہے. پہلی حدیث اس لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ 16ویں حدیث بھی اسی موضوع کی ہوگی. عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مقادیر لکھ دی. اب چونکہ اس حدیث نمبر 16 میں اگرچہ سند کے اعتبار سے غریب ہے، مضمون تو وہی آ رہا ہے، لہذا اس کو لے آئے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا سند کے اعتبار سے. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا. اب اس قلم سے مراد کوئی مادی قلم نہیں ہے، ابھی مادی کائنات کی تو ابتدا ہی نہیں ہوئی. جیسے کہ ہم نہیں جانتے عرش کی حقیقت کیا ہے، کرسی کی حقیقت کیا ہے، قلم کی حقیقت کیا ہے، اس اعتبار سے یہ ان متشابہات میں شامل ہو. فقال له اكتب، اور اللہ نے حکم دیا لکھو. قال ما اكتب، قلم نے سوال کیا کہ میں کیا لکھوں. قال اكتب القدر، اب قدر لکھ دو، مقادیر لکھ دو. وہاں مقادیر کا لفظ آیا ہے، یہاں قدر کا. اس کے سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے، مقادیر کے سمجھنے میں بات بالکل واضح تھی، اسی لیے میں نے شروع کی لغت کی بحث میں اس کو خاص طور پر نوٹ کروایا. اکتب القدر فکتب، تو اس نے لکھ دیا ما کان وما هو کائن الی الابد، جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ بھی لکھ دیا تھا اور جو کچھ ابد تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا. وعن مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ قال سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن هذه الآیہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الآیہ. یہ سورہ اعراف کی جو آیت ہے کہ یاد کرو جب کہ اے نبی آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ساری نسلیں نکال لی تھیں. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، وہ آیت اپنے ذہن میں لے آئی. تو حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا. ذرا اس کی وضاحت فرمائیے. قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسأل عنها، میں نے سنا تھا کہ حضور سے بھی اسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا.
فقال، آپ نے فرمایا، ان اللہ خلق آدم. اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے الفاظ زیادہ مشکل ہیں، حدیث میں ان کو کی تفصیل ہو گئی ہے. وہاں الفاظ ہیں ذریتیں، گویا کہ آدم کی ذریت پہلے وجود میں آ گئی ہے، پھر ان کی پیٹھوں سے اللہ نے نسل آدم پوری نکالی ہے. یہاں حدیث نے اس کو واضح کر دیا، آسان کر دیا. ان اللہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا. ثم مسح ظہرہ بیمینہ، پھر اللہ نے اپنے داہنے ہاتھ سے ان کی پیٹھ پر مسح کیا، پھیرا اپنا ہاتھ. فاستخرج منہ ذریۃ، تو اس میں سے کچھ اولاد جو تھی ذریت آدم جو آنی ہے ابد تک، اس میں سے کچھ کو نکال دیا. فقال خلقت هؤلاء للجنة، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ جنت کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا، جنت کے لیے. نہیں قریب تک نہ پڑا، جیسے کہ یہ فیصلہ آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں. اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہے کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے. اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے، یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس. مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت، فرائڈ نے کہا نہیں، سیکس ہے اصل محرک انسان میں. یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. انا للہ و انا الیہ. ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا. ورنہ بات غلط نہیں ہے. سیکسول موٹیو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ. اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے. کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی. یہ اس قدر زبردست جو ہے، یہ موٹیویشن ہے اندر سے، جذبہ اور اٹریکشن ہے شدید. اس اعتبار سے یوں سمجھیے، جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں. لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکشول انٹرکورس جو ہے وہ ہو، اور اس سے باہر کبھی نہ جائے. اس زنا کے بارے میں حضور نے جو ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے. کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ موٹیو، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلیٰ گھوڑے، نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی، لیکن سب سے پہلے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر دی. حبب الی، نمبر 1 نساء. کوئی جھجک کی ہے آپ کو بیان کرنے میں؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے، اللہ کا رسول نہیں. حقیقت اس کا احساس کرو، بہت مضبوط موٹیو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہے، اب آئندہ نہ کی، وہاں بھی صاف الفاظ ہیں. اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی. یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائض کی. اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط.
بنیادی بات صحیح ہے قرآن مجید کے مطابق کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار۔ اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجیے۔ عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی حدیث ہے ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محال۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی۔ ایک جگہ آیا ہے جس میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے۔ وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے۔ عورت کی آواز میں بھی ایک نوچ ہے، حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں۔ والفرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا، کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے کر لیا۔ ایک تو زنا کی تعریف ہے۔ ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما الکلام والید زناہا البطش والرجل زناہا الخطا والقلب یہوی وتمنا۔ یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے، کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو، ہاتھ ملایا ہے اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے۔ یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو زنا کا روک تھام، زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت، ورنہ معاشرت میں گھٹ کا شکار ہو جائے۔ میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی، کبھی مثبت نفسیات نہیں۔ والدین میں محبت ہے، آپس میں اعتماد ہے، تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر، وہ ایک نارمل، ایک صحت مند فضا جس میں کہ نئی نسل پروان چڑھے گی تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر پیدا ہوگا۔ اچھا اور دیکھیے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یخلون بامرأة لیس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشیطان، رواہ احمد۔ دیکھو جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو۔ کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے نہیں، اس لیے کہ ثالثہما الشیطان۔ جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان بن۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، اکیلے نہ ہو، مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہ ہو۔ اب آئیے چھٹی بات، اسلام میں جو اصلاح کی گئی ہے مختلف میدانوں میں، اس کے دو اصول، نمبر ایک تدریج سے اصلاح ایک دم، نمبر دو اصلاح کا عمل گھر سے شروع، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، دیکھیے شراب کی حرمت کے ضمن میں 3 درجوں میں حرمت ہوئی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ بات ختم۔ اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے سے، کہہ دیجیے ان دونوں میں بہت بڑی گناہ کی بات ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے کوئی نفع بھی ہے۔ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ ان المرأۃ عورت فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو تاب میں رکھتا ہے۔ واقرب ما تکون من روحۃ ربها وهي فی قعر بیتها، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل،
کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی جو بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل. یہ احادیث نبی ہے. عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی قرآن کے اندر گھروں میں رہو. حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی تیاری، پھر ساری عمر افسوس تھا کہ میں نے غلط. حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو بڑھ لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنها تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کرے. یہ ایک ہوا کا رخ بتایا جا رہا، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا. اب آئیے سورہ نور کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے خیر ہے. اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا. اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ سن لیجیے. بہت سخت احکام. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان امرا اطلع عليك بغیر اذن فخذفته بحشاة ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی. اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں. بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے فما كان عليك من جناح، کوئی حرج نہیں. اب آ رہی ہے اصل آیت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير ما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ لمبی آیت. اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کر اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کرے سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ان اللہ خبیر بما یصنعون. نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد. گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا. گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا. یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام ستر ہے. عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں. بس کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ ستر ہے. ستر محرموں سے پردہ. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت،
تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں۔ وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، رہ گئی تو میں بیان کروں۔ اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی وہ گھر میں، لیکن فتوایا یضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے، بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے پہ، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، اس کی زینت نہ ظاہر کریں مگر